چھوٹے ماموں نے کیا دیا، بڑے ماموں نے کیا دیا، ممانی نے کیا دیا، چھوٹی خالہ نے چھوٹی خالہ تو ہے ہی نہیں، بڑی خالہ نے کیا دیا، پھپھو نے کیا دیا، دادی نے کیا دیا، دادا نے کیا دیا، نانا نے کیا دیا، نانی نے کیا دیا۔ واہ واہ واہ، ہر ایک چیز تفصیل سے بتائی گئی، بنا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی برحق ہے، لیکن جی پھر بعد میں صدقے خیرات دینا، بعد میں کہنا نظر لگ گئی احتیاط پہلے نہ کرنا، یہ ان لوگوں کی جہالت ہے۔ اور کل کی ویڈیو چھٹی ان کے مطابق چھٹی، ہم تو مطلب میں تو ان چیزوں کے وہ چھٹی مٹی کیا ہوتا ہے یار، یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ چھٹی کے موقع پر ویڈیو بنائی گئی، اس میں زمانہ جاہلیت کی مجھے یاد آ گئی، جب ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے تب کی۔ تو بیٹی جو ہے وہ معصومیت کے ساتھ پوچھ رہی ہیں کہ بھئی چھٹی کیا ہوتی ہے۔ چھٹی کا مطلب امی نے سمجھایا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بیٹے ابراہیم کا جہیز بری کچھ بھی کہہ لیں، اس پہ بات کریں گے، اور بات کریں گے پھپھو کیوں نہیں آئی، ٹھیک ہے، پہلے والے بھی لالچی تھے، اب پھر لالچی ٹکر گئے ہیں، ان لالچیوں کو بھی گفٹ دینا بند کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ اتنے اچھے ہیں تو آپ لوگ ان کو آئے روز اتنے بڑے بڑے گفٹس کیوں دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بات کرنے والی ہوں، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا سبسکرائب، ویڈیو کرنا لائک اور شیئر۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو کل کی ویڈیو دیکھ کے نا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ سب سے پہلے تو بات کرتی ہوں جی کہ ان کی بیٹی سے لوگوں نے سوال کیا کہ تمہاری نند کیوں نہیں آئی، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو بلایا تھا، وہ نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ نہیں آئی۔ اب کیوں نہیں آئی؟ آپ کو پتہ ہے بھئی یہاں پہ ویڈیوز بنتی ہیں، ہر چیز دکھائی جاتی ہے، ویڈیو کلپ بنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام رشتہ دار ان سے بیزار ہیں اور ہر کوئی ان سے دور ہو گیا ہے۔ تو نند بھی ظاہری بات ہے، ان کے گھر جس نے آنا ہے وہ اپنا مائنڈ بنا کے آئے کہ ویڈیو میں تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو میں اگر آپ نے نہیں آنا تو جو آپ نے گفٹ لانا ہے نا وہ تو ویڈیو میں آنا ہی آنا ہے، تو ہی آپ آ سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ گھر ہی بیٹھے۔ تو پھر ظاہری بات ہے ہر بندے کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بھئی لوگ آپ کو کچھ کہتے رہیں، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کیمرہ میں آ کے اپنی عزت گنوائیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھپھو ہے، پھپھو کا جو دل کرے گا وہ دے گی۔ بہنوں کے لیے کوئی اپنے بھائی جب باپ بنتے ہیں، اپنے بھتیجے ہوتی ہیں تو کوئی کم خوشی نہیں ہوتی۔ یہ بھی پھپھیاں ہیں، ان کو بھی اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ بھی ظاہری بات ہے جب اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے خوش ہو، تمہارے دو بھتیجے ہیں تو تمہیں اگر اپنے بھتیجے پیارے لگتے ہیں تو ظاہری بات ہے، تو ابراہیم کی پھپھو کو بھی تو پہلا بھتیجا ہے، پہلے بھائی کی اولاد ہے، تو اس کو بھی تو پیارا ہوگا نا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آئی۔ اس کے بعد جی سوال ہوا کہ بھئی پہلے والے بھی لالچی ٹکرے تھے، یہ بھی لالچی ٹکرے ہیں، تو یہاں پر دیا گیا کرارا جواب، جی نہیں، ان کا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اس کے جواب میں سامنے سے رپلائی آیا تو پھر ان کو بھی گفٹ دینا دلانا بند کرو، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے اچھے ہیں، لالچی ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھے جی رپلائی، اور اب آپ نے خود ہی بتانا ہے کہ لالچی ہیں نہیں ہے، میں تو بالکل بھی نہیں سمجھتی کچھ بھی اس پہ کہ میں اس پہ بحث کروں، مجھے کیا پتہ لالچی ہیں نہیں ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ لالچی ہیں، بظاہر تو مطلب جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ وہ جو مطلب میں اس کی ساس کو تو لالچی نہیں کہوں گی، ساس کا کیا لینا دینا، یہ تو ان کا الگ سیٹ اپ ہے۔ باورچن کی انٹی تو بالکل سیپریٹ رہتی ہیں، اپنا کرتی ہیں، اپنا کھاتی پیتی ہیں، ان کے ہسبینڈ کماتے ہیں۔ اب ساس کوئی اتنی بڑی یوٹیوبر تو ہے نہیں کہ آئے روز ان کو ایکسپینسو قسم کے گفٹس دیتی رہے۔ اس بیچاری نے تو اپنے دوسرے بیٹے کو بھی بیاننا ہے، اس کا بھی فرض ادا کرنا ہے، پھر اس کی بیٹی بھی ہے، اس کو بھی دینا دلانا ہوتا ہے، اور وہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، اس کی کوئی اندھی کمائی نہیں ہے، کوئی اس کا حرام کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایسے لٹاتی رہے کسی پر۔ وہ خود بڑی محنت مشقت کر کے اپنا گھر چلا رہی ہے، تو پھر وہ بیچاری جتنا کر سکتی ہے اتنا تو وہ کرتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ جتنا کر سکے اتنا وہ کرے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات پہ ہوا کہ سب کے گفٹ جو ہیں وہ سب کے گفٹس کی نمائش لگائی گئی، سب کے گفٹس جو ہیں وہ اوپر سجائے گئے، اوپر والے ہال میں ریلنگ پہ کپڑے، مطلب تمام چیزیں، ایک بب سے لے کے جراب تک بھی جو ہے اس کی بھی نمائش لگائی گئی، بنا سوچے سمجھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، گفٹس کو پیک کر کے رکھنا۔ میں یہ نہیں کہتی گفٹس نہ دیں، بچے کا حق بنتا ہے، نندحال والے بھی دیں، ددھیال والے بھی جتنا دے سکتے ہیں دیں، لیکن گفٹس کو پیک کر کے رکھنا چاہیے، یوں نمائش نہیں لگانی چاہیے۔ اور اس کی اماں جب دل کرے دکھائے جا کے گھر، اور جب اس کا دل کرے بچے کے استعمال میں جب آئیں گی چیزیں تو پتہ چل جائیں گی کہ کس نے کیا لیا۔ یہ منہ زبانی بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی خالہ نے یہ دے دیا، ماموں نے یہ دے دیا، فلاں نے، لیکن یوں نمائش لگانا، ایک ایک چیز دکھانا، یہ تو بہت پرانا دور ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب اس کی بیٹی نے پوچھا کہ بھئی چھٹی اماں کیا ہوتی ہے۔ اب بچی تو دودھ پیتی بچی ہے، وہ تو خود جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، یہ دنیا پہ آئی ہے، چوزے کیا کہتے ہیں انڈے سے ابھی وہ نکلی ہے، اس بیچاری کو وہ ماں بن گئی ہے، بچہ اس کی گود میں آ گیا، لیکن اس بیچاری کو اتنا نہیں پتا، اتنی معصوم اور وہ چھوٹی ہے
کہ بھئی چھٹی کیا ہوتی ہے، اتنے سارے گھر میں بچے پیدا ہو گئے، 3 بچے بہن کے پیدا ہو گئے، 2 بچے بھابھی کے پیدا ہو گئے، اپنا بچہ پیدا ہو گیا، لیکن اس بیچاری کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ بھئی چھٹی کیا ہوتی ہے، اور امی جان جو ہے وہ وضاحت پیش کر رہی، اور امی نے اتنی گندی وضاحت پیش کی کہ تو نے آج نہا لیا، یعنی کہ پہلے جیسے نہیں نہاتی تھی، پہلے کبھی نہائی نہیں ہے، واہ کیا بات ہے، اس لیے جو ہے وہ آج چھٹی ہے تیری، تو نے نہا لیا ہے۔ اور پھر اصل میں بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ کہ ہوتا ہے کہ بھئی جس دن بچے کی بال کٹنگ کروانی ہے، پہلی شیو کروانی ہے، اس دن لوگ خوش ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے گھر والوں کی طرف سے۔ اور گاؤں میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک ملازمہ یا ایک بندی کو بلایا جاتا تھا، جیسے گاؤں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بلا کے تو کیا ہوتا تھا کہ مٹھائی ٹرے میں، بڑے ٹرے میں ڈال کے، اوپر کپڑا ڈال کے اور دی جاتی تھی کہ جاؤ محلے میں بانٹ کے آؤ۔ وہ محلے میں بانٹنے جاتی تھی اور لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہتی تھی فلاں گھر میں بچہ ہوا ہے اور آج اس کی جو ہے نا کٹنگ ہوئی ہے، یعنی کہ جھنڈ اتروائی ہوئی ہے، جھنڈ کہتے ہیں نا پہلے بالوں کو جو پہلے پہلے ہوتے ہیں، وہ اتروائی ہے، تو آپ منہ میٹھا کرے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، پھر اس بندی کو سامنے سے لوگ کوئی 100 روپیہ، کوئی 50 روپے، کوئی 200 اس طرح دے دیتے تھے، اور وہ بھی خوش ہو جاتی تھی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی گھر کی بہو کو پہلے تو رگڑا لگایا گیا ہو وہ چھم چھم بنانے میں، پہلے چھم چھم وہ بھاگی بھاگی آئی ہے، پتہ نہیں کدھر سے ٹائم نکال کے بیچاری کدھر مصروف تھی، کیونکہ وہی دن شادی کے بھی چل رہے تھے ان کے، اور پھر یہ آئی ہے اور اس نے چھم چھم بنوائی، اور پھر ساری پیکنگ بھی کروائی ہے چھٹی کا، اوپر پورا وہ جو ہے نا جہیز بھی سجایا ہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازے بچا کر جوان بہو، ان کے گھر میں ان کی بہو کی اتنی عزت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوان بہو باہر جا کے دروازے لوگوں کے کھٹکھٹا کے مٹھائیاں بانٹ رہی ہے، اور ساسو ماں ویڈیو بنا رہی ہے، شاباش، سیلوٹ پیش کرتی ہوں میں کہتی ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ داج جو ہے پورا ادھر بچھایا گیا، اور وہ جیسے پرانے زمانے میں خواتین کو گاؤں میں سدا دیتی تھی نا کہ بھئی آج بچی کا جہیز جو ہے وہ نکالنا ہے باہر، آپ نے آ کے جس نے دیکھنا ہے دیکھ لیں، تو پورا محلہ فٹافٹ دوڑا بھاگا آتا تھا کہ آؤ جی دیکھ کے آئیں کہ اماں جو ہیں وہ بیٹی کو کیا کیا جہیز میں دے رہی ہے۔ تو اسی طرح اب نواسے کا جہیز یہاں پہ سجایا گیا، جس میں بب سے لے کے جراب تک بھی نمائش لگائی گئی، بنا یہ سوچے سمجھے کہ نظر بد بھی برحق ہے، سب کچھ ہے، ویسے تو ان کو نظریں بڑی لگتی ہیں، لیکن یوں جہیز سجانا، نمائش لگانے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی نظر بد ہوتی ہے، اللہ رحم اللہ معاف کرے۔ اور پھر اس کے اوپر دیکھیں سونے پہ سہاگا یہ کہ اپنے سارے چیزیں سجا لیں ہیں، ماموں نے کیا دیا، بڑے نے، چھوٹے نے، ممانی نے، بہن نے، ابا نے، اماں نے، سب کچھ سارا کچھ ہو گیا، لیکن ساسو ماں جو وہ گفٹ لائی تھی وہ نیچے ہی پڑا رہ گیا۔ وہ جیسے ہی بھاگی ہے اٹھی ہے تو یک دم جو ہے نا ہماری انٹی پرچن کہتی ہیں اوئے آپ کدھر جا رہی ہیں، تو وہ بیچاری کہتی ہیں میں بھی تو اپنا گفٹ لے آؤں نا، آپ سب لوگوں نے یہاں پہ گفٹ کی نمائش لگائی ہوئی ہے تو کہیں میں بیچاری اکیلی نہ رہ جاؤں، وہ کیا کیونکہ میری بیچاری کی بے عزتی نہ ہو جائے، ہر کوئی یہ نہ کہے ویڈیو دیکھ کے کہ ساسو ماں تو لائی کچھ نہیں۔ تو یہ میں اب یہ یہاں پہ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ بھی چیزیں دی کیوں، وہ تو بچے کا اپنا مقدر ہوتا ہے، کوئی بچے بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کو بہت گفٹس ملتے ہیں، بہت زیادہ گفٹس ملتے ہیں اور گفٹس دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے نا یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا، سارے گفٹ پیک ہونے چاہیے تھے، کوئی بھی گفٹ ان پیک نہیں ہونے چاہیے تھے، اور سب اپنے اپنے پیکنگ میں اس کو گفٹ اس کے ہینڈ اوور کر دیتے، اور جب وہ گھر جاتی، جب اس کا دل کرتا وہ اپنے اپنے گفٹ جو اپنے فیملی کے جو گفٹس تھے، یا پھر وہ منہ زبانی بتا دیتے کہ یہ گفٹ جو ہے اس میں یہ ہے، اس میں یہ اوپر لکھ دیتے، لیکن یوں نمائش لگانا یہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، اور کوئی اس میں خاص چیز تھی بھی نہیں، 2-4 چیزوں کے علاوہ کیا تھے، کپڑے تو بھئی ظاہری بات ہے بچے کی ضرورت ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوں کم ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے تو حد کراس کر دی، چلے اچھی بات ہے، ابراہیم کے کام آئیں گی سب چیزیں، اللہ اس کو نصیب کرے پہننا، اور اللہ اس کو صحت زندگی والی نیکیوں والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ تو اب جی پھپھو تو آئی نہیں ہے جی، پھپھو کو اپنی عزت رسپیکٹ پیاری ہے، دادی اماں بیچاری اس کی جتنی استطاعت تھی، اب اس کو لوگ کنجوس کہہ رہے ہیں، اس کو بیچاری کو کھری کھوٹی سنا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس نے بیٹے کی شادی کی، پہلے بیٹی کی شادی کی، وہ کوئی اتنی بیچاری بڑی یوٹیوبر تو ہے نہیں، کوئی اس کی انی کمائی تو ہے نہیں، اس نے بیٹے کو الگ گھر بھی دیا، اپنی دلہن اپنی بہو کو سوری سونے کے کنگن پہنائے۔ آج کل کے دور میں مڈل کلاس فیملی کے لیے سونا خریدنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے، ان کی کوئی یوٹیوب کی کمائی ہے نہیں، انہوں نے اس کو سونے کے کنگن بھی پہنائے، شادی کے اچھے کپڑے بھی بنائے، الگ گھر بھی دیا، اب وہ سیپریٹ ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہے، اس کا شوہر جانے وہ جانے، ساس جتنا کر رہی ہے نا، ساس بیچاری تو پھر بھی وہ اس کا کوئی بنتا نہیں ہے کرنا، پھر بھی وہ کر رہی ہے نا، جو دے سکتی ہے وہ دیتی ہے، اس نے کوئی چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا اپنے بچوں سے،
तो मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब बात है, बार बार उस बेचारी को बीच में घसीटना, ये कहना जी वो तो कुछ लाई नहीं है, आंटी शबाना ने इतना कुछ दे दिया। देखिए आंटी जी, बर्चन आंटी जो है वो माशाल्लाह कमाती हैं, वो 6 फैक्ट्रियों की मालक हैं, उनके यूट्यूब की 6-7 लाख महीने की कमाई है। वो जो समदन है वो फूड पांडा का काम करती हैं, मेहनत से हक हलाल कमा के अपने और अपने शोर और उनका पेट पाल रही हैं। उनको इनके साथ इनका क्या कंपैरिजन है उनके साथ, बताएं मुझे। तो मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब चीज़ है, इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए थे कमेंट्स में। उसके बाद मैं कहती हूँ कि बबरचन आंटी को कुछ शर्म व हया का लिहाज रखना चाहिए था कि भाई आप अपनी बेटी को कह रही हो कि आज तुमने नहा लिया है, तो कितनी गंदी बात है। बहुत ही मुझे ये चीप और गंदी बात लगी कि आप हज़ारों लाखों लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने आज नहा लिया है, ठीक है। तो जब वीडियो आप बनाते हो ना, तो आप कुछ इन चीज़ों का लिहाज रखा करो कि आप घर में नहीं बैठे, बज़ाहिर तो आप अपने फैमिली में बैठे होते हो ना, आपको लग रहा होता है कि हम आपस में बैठे हैं, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें कौन देख रहा है। लेकिन वो वीडियो जब आपकी पब्लिक होती है तो आपको हज़ारों लोग देखते हैं, लेकिन आपके माइंड में होता है कि हम सिर्फ खुद इकट्ठे बैठे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा आप लोग मद्देनज़र रख के बात किया करें। और फिर वो गोल्ड का सेट जो है ना, जो उन्होंने दिया है, वो छोटा सा गोल्ड सेट, चेन और उसमें लॉकेट है और छोटे छोटे से, मुझे वो कहीं से भी गोल्ड का नहीं लग रहा, ठीक है ना। उसकी पैकिंग गोल्ड की है और उसके ऊपर काले काले से चेन के अंदर धब्बे हैं, आप देखें तो। बाकी आपने कमेंट्स में बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।